دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نمرود کے بارے میں بات کریں گے۔ کس طرح ایک چھوٹے سے مچھر نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا غرور ہاک میں ملایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ کافر تھے اور 2 مومن تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مومن تھے اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر بادشاہ تھے۔ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ نمرود بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ عرصہ دراز تک بادشاہ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 400 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ جو تاج بادشاہ آج اپنے سروں پر رکھتے ہیں یہ بھی سب سے پہلے اسی نے رکھا تھا۔ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور زبردستی لوگوں سے سجدے بھی کرواتا تھا، کیونکہ وہ خود بہت بڑا بت پرست تھا اور اس کا محل بھی بڑے بڑے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس وقت نمرود نے پوری دنیا میں موجود خوراک یعنی زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور صرف ان لوگوں کو ہی دیتا جو اسے سجدہ کرتے، باقی کسی کو بھی نہ دیتا۔ اس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ میں ہی ہوں جو ساری انسانیت کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا اور لوگوں میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے باقی دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی نمرود کا خوف ذرا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے کھلم کھلا نمرود کو خدا ماننے اور بت پرستی کے خلاف تقریریں کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے شہر بابل میں موجود سب سے بڑے بتخانے کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب نمرود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے پیش کروانے کا حکم جاری کیا۔ جب نمرود کے سپاہی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے سامنے لے آئے تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، جبکہ حقیقی خدا تو میں ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جو تمام انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے جیل میں سے 2 قیدی منگوائے۔ ان میں سے ایک قیدی کو سزائے موت ہونی تھی جبکہ دوسرے قیدی کو رہائی ملنی تھی، لیکن نمرود نے رہائی والے قیدی کو سزائے موت دے دی اور سزائے موت والے قیدی کو رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے درباریوں کے سامنے بتانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت صرف میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں بخش دوں اور جسے چاہوں قتل کر دوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ کرتا ہے اور پھر نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر نمرود پریشان ہو کر چپ ہو گیا اور آگے سے کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ وہ آگے سے یہ جواب بھی دے سکتا تھا کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے، لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ ابراہیم سچا ہے اور اس کا خدا بھی حقیقی ہے، لہذا وہ سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ نمرود اگر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو اس کی بادشاہت چلی جانی تھی اور اسے ایسا ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اس غرور کے سبب کہ خدا نے اسے سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ تو یہ سن کر وہ کافر حیران ہو گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، نمرود کو اور نمرود کے درباریوں اور نجومیوں کو ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تیز دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ آگ جلانے کے لیے کئی روز تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے اتنی گرم نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی محسوس ہو، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی محسوس ہو۔ نمرود نے اپنے لیے ایک بڑا سا مینار بنا رکھا تھا جس پر وہ کھڑا ہوتا تو سارے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بار بار اس مینار پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تھا
ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر آ گئے۔ اب اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ابراہیم اللہ کا سچا پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بھی بچا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے غلہ مکمل بند کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں غلہ لینے کے لیے گئے تو نمرود نے کہا کہ پہلے مجھے سجدہ کرو، پھر غلہ ملے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی واپس آ گئے اور غلہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دینے کے لیے بوریوں میں ریت اور مٹی بھر لی تاکہ وہ سمجھے کہ غلہ مل گیا ہے، لیکن گھر پہنچنے تک اللہ تعالیٰ نے اس ریت اور مٹی کو اناج میں تبدیل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو اناج دے دیا۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نمرود کو دوبارہ توحید کی دعوت دی۔ اس بار بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس بار نمرود نے غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا رب سچا اور مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو اسے کہہ کہ وہ مجھ سے جنگ کرے۔ نمرود نے اپنے بنائے ہوئے مینار پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 دن کی مہلت دی۔ اس نے 3 دن میں پوری دنیا سے جنگ کے لیے لوگ اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر میدان جنگ میں جا پہنچا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نمرود کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی فوج بھیجی۔ نمرود کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے کہ آسمانوں پر سورج دکھائی دینا بند ہو گیا۔ مچھر جس بھی سپاہی پر حملہ کرتے اس کا مکمل خون چوس کر اس کا گوشت بھی کھا جاتے۔ چند ہی لمحوں میں پوری کی پوری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ ان ہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے رستے سے وہ نمرود کے دماغ میں جا گھسا۔ مچھر کے گھسنے کے بعد اس کی زندگی ایسے جہنم بنی کہ ایسی زندگی سے تو موت 1000 درجے بہتر تھی۔ مچھر نے اسے اس قدر اذیت دی کہ وہ اپنا سر دیواروں کے ساتھ مارتا، اپنے درباریوں سے اپنے سر میں جوتے مرواتا۔ جوتے پڑنے سے مچھر آرام سے بیٹھ جاتا تو کچھ دیر کے لیے نمرود کو سکون مل جاتا، پھر جب مچھر اسے تنگ کرتا تو وہ پھر اپنے سر میں جوتے مرواتا۔ اس طرح سر میں جوتے مروا کر سر دیواروں سے مار کر اس بدبخت کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔